السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی و ایمانی بھائیوں اور دوستوں، الحمدللہ جیسے کہ قرآن پاک کے خلاصے کا سلسلہ روزانہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہذا آج 25ویں پارے کا سلسلہ ہے، جس میں انشاءاللہ سورۃ الشعراء، سورہ زخرف اور سورہ جاثیہ کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سماعت فرمائیں سورۃ الشعراء کا تعارف۔ سورۃ الشعراء یہ حوامیم کے مجموعے کی تیسری صورت ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے اور ایمان کی قابل تعریف صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ اسی ذیل میں آیت نمبر 38 میں مسلمانوں کی یہ خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ ان کے اہم معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مشورے کے لیے عربی کا لفظ شورا استعمال کیا گیا ہے، اسی بنا پر سورت کا نام سورہ شعراء ہے۔ سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان سے روبرو ہو کر ہم کلام نہیں ہوتا، بلکہ وحی کے ذریعے کلام فرماتا ہے، اور پھر اس وحی کی مختلف صورتیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ دعوت میں استقامت کا حکم۔ دوسروں کو دین کی دعوت دینے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی اس پر خود بھی جمع رہے اور اس کو محض اللہ کا حکم اور اس کی رضا سمجھ کر کرے۔ کسی چیز کی لالچ میں آ کر ناجائز چیزوں اور بری خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعوت حق کے پہچاننے میں انصاف سے کام لے اور پوری قوت و طاقت سے حق و باطل کی حقیقت کو واضح کر دینا چاہیے۔ حقیقی کامیابی، انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ آخرت کا طالب بن کر زندگی گزارے، دنیا کی طلب کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائے، اس لیے کہ جو شخص آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بنا لے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہوگی۔ وہ اس کی اس کوشش کو قبول فرما کر نصیحتوں میں برکت و زیادتی عطا فرمائے گا، اور جس کا مقصد زندگی صرف دنیا کمانا ہو، اللہ تعالیٰ اگرچہ اس کو کچھ دنیا دے دیں گے مگر آخرت میں وہ محروم رہے گا۔ مشرکوں کی سزا، اہل ایمان کی جزا۔ قیامت کے دن گنہگار لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی سے ڈریں گے، مگر یہ ڈرنا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا، بلکہ عذاب میں گرفتار ہو کر رہیں گے۔ اس کے برعکس اہل ایمان جنت کے باغوں میں عیش کر رہے ہوں گے، وہاں ان کی ہر خواہش کا احترام کیا جائے گا۔ گناہوں سے توبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہر عمل اور اس کے کرنے والے کی نیت کو بھی جانتا ہے۔ اگر نیت میں اخلاص اور اللہ کی رضا شامل ہوگی تو اس کے ذریعے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لہذا گنہگاروں کو توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائیں اور نیک کاموں کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا رہے۔ اہل ایمان کی صفات۔ جن ایمان والوں کو جنت کی نعمتوں سے نوازا جائے گا، ان کی 8 اہم صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ نمبر 1، وہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ نمبر 2، بڑے گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ نمبر 3، جب غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، بخوشی اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ نمبر 5، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ نمبر 6، آپسی معاملات میں مشورہ کرتے ہیں۔ نمبر 7، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 8، اگر کسی کے ظلم کا بدلہ لیتے ہیں تو زیادتی نہیں کرتے۔ مشورے کی اہمیت۔ مشورہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ قرآن حدیث میں بھی اس کی بڑی اہمیت و فضیلت آئی ہے، اور اہل ایمان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے تمام کام مشورے ہی سے طے کرتے ہیں۔ مشورہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مشورہ ایسے شخص سے کرنا چاہیے جس کی عقل کامل ہو، متقی اور پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص اور وفادار ہو۔
کسی فکر و پریشانی میں مبتلا نہ ہو، خود غرض اور ذاتی نفع کا خواہش مند نہ ہو، لہذا ہمیں اپنے تمام کام مشورے ہی سے طے کرنے چاہیے۔ بدلہ لینے کے اصول۔ بدلہ لینے کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے کہ اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ لینا جائز ہے، تو اس کا بدلہ لینا جائز تو ہے، مگر بدلہ برابر ہونا چاہیے۔ اگر بدلہ لینے میں کوئی زیادتی کرے گا تو یہ گناہ ہے اور اس پر اللہ کے یہاں سزا ملے گی، اور اگر کوئی معاف ہی کر دے اور بدلہ نہ لے تو یہ بڑے عزم و حوصلہ کا کام ہے اور اس پر بڑا اجر و ثواب ہے۔ اولاد اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و قدرت کو بیان کیا ہے کہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دے دیتا ہے، اور کسی کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے اور کسی کو بے اولاد ہی رکھتا ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس کو لڑکا دینا اور کس کو لڑکی، اور وہ بڑی قدرت والا ہے کہ کسی کو دے اور کسی کو بالکل نہ دے، لہذا جو کچھ بھی مانگنا ہو اسی سے مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ زخرف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سورہ زخرف اس سورت کا مرکزی موضوع مشرکین مکہ کی تردید ہے، جس میں ان کے اس عقیدے کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے جس کی روح سے وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نیز وہ اپنے دین کو صحیح قرار دینے کے لیے دلیل دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ اس کے جواب میں اول تو یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ قطعی عقائد کے معاملے میں باپ داداؤں کی تقلید بالکل غلط طرز عمل ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے کر فرمایا گیا ہے کہ اگر باپ داداؤں ہی کے پیچھے چلنا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں نہیں کرتے، جنہوں نے شرک سے کھلم کھلا بیزاری کا اعلان فرمایا تھا۔ مشرکین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کیا کرتے تھے، اس صورت میں ان کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی دولت مند سردار کو اس مقصد کے لیے کیوں نامزد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے کہ دنیوی مال و دولت کا انسان کے تقدس اور اللہ تعالیٰ کے تقرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی سونا چاندی اور دنیا بھر کی دولت دے سکتا ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقرب اور قریبی ہیں، کیونکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس مال و دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس صورت نے یہ بھی واضح فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ معاشی وسائل کی تقسیم اپنی حکمت کے مطابق ایک خاص انداز سے فرماتے ہیں، جس کے لیے ایک مستحکم نظام بنایا گیا ہے۔ اسی ذیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بھی اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کیونکہ فرعون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہی اعتراض تھا کہ وہ دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتا، اور فرعون کے پاس سب کچھ ہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ فرعون اپنے کفر کی وجہ سے غرق ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ کر رہے۔ نیز اس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مختصر ذکر فرما کر ان کی صحیح حیثیت واضح فرمائی گئی ہے۔ زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر اسی سیاق میں آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو سارے کافروں کو سونے سے نہال کر دے۔ اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ زخرف رکھا گیا ہے۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے وقاتی کو ظاہر فرمایا ہے کہ مال و دولت اس کی نگاہ میں اتنی حقیر اور معمولی چیز ہے کہ اگر تمام لوگوں کے کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتا، انہیں اتنا مال دیتا کہ وہ اپنے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے اور تخت سب سونے چاندی کے بناتے۔ در حقیقت مال و دولت کی زیادتی کوئی فضیلت کی چیز ہے اور نہ اس کی کمی انسان کے کم رتبہ ہونے کی علامت ہے، بلکہ اصل چیز آخرت کی کامیابی ہے اور اس کا مدار ایمان و اعمال صالحہ پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے درجے تک پہنچا دیا، حالانکہ وہ بھی خدا ہی کے ایک بندے ہیں جنہیں اس نے نبوت سے نوازا، ان پر اپنا خاص انعام و اکرام فرمایا اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں نمونہ بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف طور پر لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ جہنمیوں کی پکار۔
جہنمی جہنم کے سخت عذاب سے پریشان ہو جائیں گے تو جہنم کے داروغے سے فریاد کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہمیں موت ہی دے دے تاکہ ہم اس عذاب سے نجات تو پا جائیں۔ داروغہ جواب دے گا کہ تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا بلکہ تمہیں اسی حال میں پڑے رہنا ہے۔ شب قدر کی فضیلت۔ سورہ دخان کی ابتدائی آیات میں شب قدر سے متعلق دو اہم فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ اس رات نزول قرآن کا عظیم الشان کام عمل میں آیا ہے، اور دوسرے یہ کہ وہ تمام اہم معاملات اور کام جو سال بھر میں انجام دیے جانے والے ہوتے ہیں اسی رات ان کی ذمہ داری فرشتے کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ لہذا سورہ دخان اس کا تعارف مختصر سماعت فرما لیں۔ مستند روایات کے مطابق یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں مبتلا فرمایا۔ اس موقع پر لوگ چمڑے تک کھانے پر مجبور ہوئے، اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا فرما دی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعے کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 10 تا 15 میں آیا ہے، اور اسی سلسلے میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دن آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر اور دیگر وضاحت میں آئیں گے۔ دھوئیں کو عربی میں دخان کہتے ہیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ دخان ہے۔ سورت کے باقی مضامین توحید، رسالت اور آخرت کی اس بات پر مشتمل ہیں۔ اہل جنت اور اہل جہنم کا حال۔ اہل جہنم کو کھانے کے لیے بدبودار کڑوا زقوم کا درخت ملے گا، وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، گرم پانی کی طرح پیٹ میں کھولتا رہے گا، اور ان کو گھسیٹ کر دوزخ کے بیچ میں ڈال دیا جائے گا۔ جبکہ اہل جنت بہترین ریشمی لباس پہنے ہوئے جنت کے باغوں اور چشموں میں ٹہل رہے ہوں گے۔ بڑی بڑی آنکھوں والی جنت کی حوریں انہیں عطا کی جائیں گی، اور جنت کی نعمتیں مزے لے لے کر کھائیں گے۔ یہ سب رب کریم کا فضل ہوگا۔ اللہ کا عظیم احسان۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ بے پناہ گہرے اور لمبے چوڑے سمندروں کو انسان کے قابو میں کر دیا، جہاز اور کشتیوں کے ذریعے تجارت، سیر و تفریح، مچھلیوں کا شکار وغیرہ، اور زمین کی تمام چیزیں اس کی خدمت میں لگا دی تاکہ انسان اپنے خالق و مالک کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارے۔ اعمال کی جزا یا سزا۔ کیا کوئی عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ ایک نیک اور بدکار آدمی خدا کے یہاں برابر ہو سکتا ہے؟ نیک آدمی کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے گا جو ایک مجرم کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ آخرت میں تو کیا برابری ہو سکتی ہے، دنیا میں بھی ممکن نہیں۔ مومن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنی رضا مندی اور جنت کی دائمی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ خواہش نفس کا علاج۔ اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ اور دیکھنے کی صلاحیت بندے کو اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ کے احکام کو دل سے قبول کر کے اپنے نفس کی خواہش چھوڑ دے۔ جو شخص نفسانی خواہش پورا کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر وہ حق بات قبول نہیں کرتا، اس کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں اور دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اس محرومی کے بعد ایسے شخص کو کوئی ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔